اور اے اہل حق، تم ان ظلم و طاغوت کے سرغناہوں کے ساتھ قیام امن کے لیے جنگ کرتے رہو، یہاں تک کہ کوئی بھی فتنہ باقی نہ رہ جائے اور سب دین یعنی نظام بندگی اور زندگی اللہ ہی کا ہو جائے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ اس عمل کو جو وہ انجام دے رہے ہیں خوب دیکھ رہا ہے۔ اور اگر انہوں نے اطاعت حق سے روگردانی کی تو جان لو کہ بے شک اللہ ہی تمہارا مولا یعنی حمایتی ہے، اور وہی بہتر حمایتی اور بہتر مددگار ہے۔ اور جان لو کہ جو کچھ مال غنیمت تم نے پایا ہو تو اس کا 5واں حصہ اللہ کے لیے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرابت داروں کے لیے ہے، اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ اگر تم اللہ پر اور اس وحی پر ایمان لائے ہو جو ہم نے اپنے برگزیدہ بندے پر حق و باطل کے درمیان فیصلے کے دن نازل فرمائی، وہ دن جب میدان بدر میں مومنوں اور کافروں کے دونوں لشکر باہم مقابل ہوئے تھے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جب تم مدینہ کی جانب وادی کے قریبی کنارے پر تھے اور وہ کفار دوسری جانب دور والے کنارے پر تھے، اور وہ تجارتی قافلہ تم سے نیچے تھا، اور اگر تم آپس میں جنگ کے لیے کوئی وعدہ کر لیتے تو ضرور اپنے وعدے سے مختلف وقتوں میں پہنچتے، لیکن اللہ نے تمہیں بغیر وعدے کے ایک ہی وقت پر جمع فرما دیا۔ یہ اس لیے ہوا کہ اللہ اس کام کو پورا فرما دے جو ہو کر رہنے والا تھا، تاکہ جس شخص کو مرنا ہے وہ حجت تمام ہونے سے مرے، اور جسے جینا ہے وہ حجت تمام ہونے سے جیے، یعنی ہر کسی کے سامنے اسلام اور رسول برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت پر حجت قائم ہو جائے، اور بے شک اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ اور وہ واقعہ یاد دلائیے جب آپ کو اللہ نے آپ کے خواب میں ان کافروں کے لشکر کو تھوڑا کر کے دکھایا تھا، اور اگر اللہ آپ کو وہ زیادہ کر کے دکھاتا تو اے مسلمانوں تم ہمت ہار جاتے اور تم یقیناً اس جنگ کے معاملے میں باہم جھگڑنے لگتے، لیکن اللہ نے مسلمانوں کو بزدلی اور باہمی نزاع سے بچا لیا، بے شک وہ سینوں کی چھپی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ اور وہ منظر بھی انہیں یاد دلائیے جب اس نے ان کافروں کی فوج کو باہم مقابلہ کے وقت بھی محض تمہاری آنکھوں میں تمہیں تھوڑا کر کے دکھایا، اور تمہیں ان کی آنکھوں میں تھوڑا دکھلایا تاکہ دونوں لشکر لڑائی میں مستعد رہیں۔ یہ اس لیے کہ اللہ اس بھرپور جنگ کے نتیجے میں کفار کی شکست فاس کے عمل کو پورا کر دے جو عند اللہ مقرر ہو چکا تھا، اور بالآخر اللہ ہی کی طرف تمام کام لوٹائے جاتے ہیں۔ اے ایمان والو، جب دشمن کی کسی فوج سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہا کرو اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑا مت کرو، ورنہ متفرق اور کمزور ہو کر بزدل ہو جاؤ گے، اور دشمنوں کے سامنے تمہاری ہوا یعنی قوت اکھڑ جائے گی۔ اور صبر کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور ایسے لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور لوگوں کو دکھلاتے ہوئے نکلے تھے، اور جو لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے تھے، اور اللہ ان کے کاموں کو جو وہ کر رہے تھے اپنے علم و قدرت کے ساتھ احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اور جب شیطان نے ان کافروں کے لیے ان کے اعمال خوشنما کر دکھائے اور اس نے ان سے کہا کہ آج لوگوں میں سے کوئی تم پر غالب نہیں ہو سکتا، اور بے شک میں تمہیں پناہ دینے والا مددگار ہوں، پھر جب دونوں فوجوں نے ایک دوسرے کو مقابل دیکھ لیا تو وہ الٹے پاؤں بھاگ گیا اور کہنے لگا بے شک میں تم سے بیزار ہوں، یقیناً میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دل میں کفر کی بیماری ہے کہہ رہے تھے کہ ان مسلمانوں کو ان کے دین نے بڑا مغرور کر رکھا ہے، جبکہ حقیقت حال یہ ہے کہ جو کوئی اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ اس کے جملہ امور کا کفیل ہو جاتا ہے، بے شک اللہ بڑی غالب حکمت والا ہے۔ اور اگر آپ وہ منظر دیکھیں تو بڑا تعجب کریں جب فرشتے کافروں کی جان قبض کرتے ہیں اور وہ ان کے چہروں اور ان کی پشتوں پر ہتھوڑے مارتے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ کا عذاب چکھ لو۔ یہ عذاب ان اعمال بد کے بدلہ میں ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجے، اور اللہ ہرگز بندوں پر ظلم فرمانے والا نہیں۔ ان کافروں کا حال بھی قوم فرعون اور ان سے پہلے لوگوں کے حال کی مانند ہے، انہوں نے بھی اللہ کی آیات کا انکار کیا تھا، سو اللہ نے انہیں ان کے گناہوں کے باعث عذاب میں پکڑ لیا، بے شک اللہ قوت والا سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہ عذاب اس وجہ سے ہے کہ اللہ کسی نعمت کو ہرگز بدلنے والا نہیں جو اس نے کسی قوم پر
ارزانی فرمائی ہو، یہاں تک کہ وہ لوگ از خود اپنی حالت نعمت کو بدل دیں، یعنی کفران نعمت اور معصیت و نافرمانی کے مرتکب ہوں، پھر ان میں احساس زیاں بھی باقی نہ رہے، تب وہ قوم ہلاکت و بربادی کی طرف کی زد میں آ جاتی ہے۔ بے شک اللہ خوب سننے والا، جاننے والا ہے۔ یہ عذاب بھی قوم فرعون اور ان سے پہلے کے لوگوں کے دستور کی مانند ہے، انہوں نے بھی اپنے رب کی نشانیوں کو جھٹلایا تھا، سو ہم نے ان کے گناہوں کے باعث انہیں ہلاک کر ڈالا، اور ہم نے فرعون والوں کو دریا میں غرق کر دیا، اور وہ سب کے سب ظالم تھے۔ بے شک اللہ کے نزدیک سب جانوروں سے بھی بدتر وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا پھر وہ ایمان نہیں لاتے۔ یہ بنو نذیر اور بنو قریظہ کے وہ لوگ ہیں جن سے آپ نے بارہا باہمی امن و ریاستی حفاظت کا عہد لیا، پھر وہ ہر بار کفار مکہ کی مدینہ پر جاہریت کے دوران انہی جنگی ساز و سامان اور معلومات کی فراہمی کے ذریعے اپنا عہد توڑ ڈالتے ہیں، اور وہ اس برائی سے نہیں بچتے۔ سو اگر آپ انہیں میدان جنگ میں پا لیں تو ان کے ساتھ وہ سلوک کریں کہ اس کے ذریعے آپ ان کے پچھلوں کو بھی رائے فرار اختیار کرنے پر مجبور کر دیں تاکہ انہیں نصیحت حاصل ہو، اور اگر آپ کو کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو تو ان کا عہد ان کی طرف برابری کی بنیاد پر پھینک دیں، بے شک اللہ دغا بازوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور کافر لوگ اس گمان میں ہرگز نہ رہے کہ وہ سبقت لے گئے یا وہ منشاء عزتی پر غالب آ گئے، بے شک وہ اللہ کی طاقت کو شکست نہیں دے سکتے۔ اور اے مسلمانوں، ان کے مقابلے کے لیے تم میں سے جس قدر ہو سکے ہتھیار اور آلات جنگ کی قوت مہیا رکھو، اور بندھے ہوئے گھوڑوں کی کھیپ بھی اس دفاعی تیاری سے تم اللہ کے دشمن اور اپنے دشمن کو اپنے اوپر حملہ آور ہونے سے ڈراتے رہو، اور ان کے سوا دوسروں کو بھی جن کی چھپی دشمنی کو تم نہیں جانتے، اللہ انہیں جانتا ہے۔ اور تم جو کچھ بھی اپنے دفاع کی خاطر اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تمہیں اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور تم سے ناانصافی نہ کی جائے گی۔ اور اگر تمہارے ساتھ نبرد آزما وہ کفار صلح و آشتی کے لیے جھکے تو آپ بھی ان کی طرف مائل ہو جائیں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں، بے شک وہی خوب سننے والا، جاننے والا ہے۔ اور اگر وہ چاہیں کہ آپ کو دھوکہ دیں تو بے شک آپ کے لیے اللہ کافی ہے، وہی ہے جس نے آپ کو براہ راست اپنی مدد کے ذریعے اور اہل ایمان کے ذریعے طاقت بخشی جو آپ کی پیروی کرتے ہیں، اور اسی نے ان مسلمانوں کے دلوں میں باہمی الفت پیدا فرما دی، اور اگر آپ وہ سب کچھ جو زمین میں ہے خرچ کر ڈالتے، ان تمام مالی وسائل سے بھی آپ ان کے دلوں میں یہ الفت پیدا نہ کر سکتے، لیکن اللہ نے ان کے درمیان ایک روحانی رشتے سے محبت پیدا فرما دی، بے شک وہ بڑا غلبہ اور حکمت والا ہے۔ اے نبی معظم، آپ کے لیے اللہ کافی ہے، اور وہ مسلمان جنہوں نے آپ کی پیروی اختیار کی